دعائے خلیل کی بارگاہ میں، رحمت تمام کی بارگاہ میں ہم سب کے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سرکار کی مہک کا چرچا تو دنیا کے لوگوں نے طرح طرح سے کیا ہے کہ نبی یہ دو جہاں چلتے تھے گلیاں مہکتی تھی، نبی یہ دو جہاں کے جس میں عطر سے پسینہ نکلتا تو خوشبو ہوتا تھا۔ یہ ذکر تو کتابوں میں آپ نے پڑھا، علماء سے سماعت کیا، مگر ہمارے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت جس بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ دونوں عالم کے سرکار زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے، آپ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تشریف فرما ہے۔ سرکار کی ماں جن کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تشریف فرما ہے۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ وہی پیاری آمنہ آنگن کے اندر موجود ہے۔ ایک دن کا ماجرا ہے، پڑوس کی عورتیں آنگن میں جمع ہوتی ہے اور فاطمہ بنت عمر مخزومیہ جو حضرت آمنہ کی پیاری ساس ہے ان کے پاس پہنچ کر کے شکایت کرتی ہے، اے آمنہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کی یہ بہو، اے فاطمہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کی یہ بہو آمنہ بہت تیز خوشبو کو لگا کر کے چلتی ہے، یہ چلتی ہے تو گلی مہکتی ہے، یہ چلتی ہے تو کوچا مہکتا ہے، یہ چلتی ہے تو نگر مہکتا ہے، یہ چلتی ہے تو ہر جہاں جانب سے خوشبو آتی ہے۔ اپنی بہو کو آپ پابند کر دیجیے تاکہ آپ کی بہو بہت تیز خوشبو کو لگا کر کے نہ چلے۔ ایک تو بیوہ ہے، اتنا سیب و سینت کر کے وہ جمع کرتی ہے کہ گلیاں مہکتی ہیں ان کے چلنے سے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی خوشبو کو سونگھا ہے، ہم نے بھی خوشبو کو محسوس کی ہے، ہم نے بھی خوشبو کی رانائی کو لی ہے، ہم نے بھی خوشبو کے معاملات کو لیا ہے، ہم نے بھی خوشبو کے فکر کو سونگھا ہے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ تھوڑا چائے روک دیجئے، اب تھوڑی تقریر تو ہونے دو بھائی، تو ماحول بن جائے پھر چائے پلا دینا۔ جو لوگ جہاں بیٹھے بیٹھے رہے، کوئی آئے گا ادھر آگے پیچھے مت کیجیے، جو بھی جس کو بیٹھنا جہاں ہو بیٹھے، کھڑے رہنا تو کھڑا رہے، کیونکہ ہمارے پاک کی محفل میں نہیں آئے ہیں، رسول پاک کی محفل میں آئے ہیں اور سب اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں۔ کون ایسا ہوگا جو محفل کے ماحول کو بگاڑے گا؟ تو کوئی اسٹیج سے بھی اشارہ نہ کرے اور مائک سے بھی نہ کہے کہ آگے پیچھے آئے، اگر جگہ ملے تو بیٹھ جائے، نہیں جگہ ملے تو کھڑے ہو کر کے سنے، کیونکہ جس نبی کا ذکر ہم کر رہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا مصطفیٰ مدینہ شریف سے دیکھ رہا ہے، تو جہاں بھی جگہ ملے عقیدت محبت اور پیار کے ساتھ بیٹھو اور اپنے آقا کے ذکر کو سنو۔ تھوڑا سا ایگو کم کر دیجئے اور مائک ایک جگہ روک دیجئے، کیونکہ ہم اسپرٹ جب بڑھائیں گے تو آپ مائک ہٹائیے گا نہیں، ورنہ آواز گڑبڑ ہو جائے گی، اس کا دھیان رکھیے گا۔ حضرات عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کی بات چل رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا بھی زمین پہ تشریف نہیں لائے ہیں، اپنی والد محترمہ حضرت آمنہ کے شکم کے اندر تشریف فرما ہے۔ پڑوس کی عورتیں آ کر کے کہتی ہے، اے فاطمہ اپنی بہو کو روکو، اتنا تیز خوشبو لگا کر کے وہ چلتی ہے کہ ان کے چلنے سے گلی مہکتی ہے، ان کے چلنے سے گھر اور کوچا مہکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے بھی سونگھا ہے، ان کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے۔ اچھا آج میرے شوہر عبد المطلب کو آنے دو، میں آمنہ کو ضرور پابند کراؤں گی۔ چنانچہ اتنے میں حضرت عبد المطلب کا گھر میں آنا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ پہنچتی اور شکایت کرتی ہے، آپ کی بہو یہ آمنہ ایک بیوہ ہو کر کے بہت تیز خوشبو کو لگا کر کے چلتی ہے، یہ چلتی ہے تو گلی مہکتی ہے، اور ہم نے بھی سونگھا، آج پڑوس کی عورتوں نے بھی آ کر کے شکایت کی ہے۔ تو اے میرے شوہر نامدار آپ تو فاطمہ کو پابند کیجئے۔ اس کے بعد میں حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں، تو گھر کے اندر حیران و پریشان ہے، میں مکے کے کوچے اور بازار میں لوگوں کو جواب دیتے دیتے پریشان ہو۔ انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہے؟ تو عبد المطلب یہ کہتے ہیں، مجھ سے مکے کے لوگ بار بار یہ کہتے ہیں، اے عبد المطلب تیرے مکان کے در و دیوار سے بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسی خوشبو جس خوشبو کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن اے فاطمہ جب تو نے کہا ہے تو ذرا سوچ غور تو کر لے، تو یہ کوئی عام مجھے خوشبو نہیں دکھ رہا ہے، بلکہ یہ کوئی خاص خوشبو مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ جب تو نے کہا ہے تو آج آمنہ سے پوچھ ہی لیتے ہیں کون سے خوشبو کو لگا کر کے وہ چلتی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہا، اے بیٹی کون سے خوشبو کا استعمال تو کرتی ہے کہ تیرے چلنے سے گلی مہکتی ہے، تیرے چلنے سے کوچا مہکتا ہے، تیرے چلنے سے آنگن مہکتا ہے، اگر تو تھوک دیتی ہے تو خوشبو آنے لگتی ہے۔ آپ نے حضرت
آمنہ کو آواز دیا، بیٹی کون سے خوشبو کا استعمال تو کرتی ہے؟ تو سیدہ آمنہ یہ کہتی ہے میں نے زندگی میں کبھی عطر نہیں لگائی ہے، ہم نے خوشبو کی منڈی کو نہیں دیکھا ہے، آپ کے گھر کے کسی فرد نے کبھی مجھ کو عطر نہیں دیا ہے، ہماری کسی سہیلی نے کبھی خوشبو لا کر کے مجھ کو نہیں دی ہے۔ تو عبد المطلب یہ کہتے ہیں مگر اے بیٹی یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ تو پیاری آمنہ کہتی ہے اب چھپانے کا دور نہیں ہے بلکہ اب بتانے کا دور آ گیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا ہاں ہاں بیٹی بتا، تو آپ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے بولتی ہے یہ دنیا کے خوشبو کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے پوتے کے آنے کا کمال ہے۔ جب سے آپ کا پوتا میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں مکان میں رہتی ہوں، مکان مہکتا ہے، میدان میں جاتی ہوں، میدان مہکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بولتے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ابھی سرکار آئے نہیں ہیں خوشبوؤں سے معاملات مہک رہے ہیں، اور جب ہم سب کے مصطفیٰ آ جاتے ہیں تو کیسی خوشبو آتی ہے، کیسی مہک آتی ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سرکار آئے ہیں مکے کے گھر گھر میں خوشبو ہے، سرکار آئے ہیں آپ خود مہکتے ہوئے آئے ہیں، اوروں کو بھی آپ نے مہکایا، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے ابو بکر کو صداقت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے عمر کو عدالت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے عثمان کو سخاوت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے علی کو شجاعت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے حسن کو امامت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے حسین کو شہادت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے غوث کو کرامت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے خواجہ کو سلطنت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے امام احمد رضا کو فقاہت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے مفتی اعظم کو ولایت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے تاج الشریعہ کو تقویٰ اور طہارت میں مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے مومنوں کے ایمان کو مہکا دیا ہے، نظر ڈالی ہے مصطفیٰ نے مکمل اسلام کو مہکا دیا ہے۔ اور جب یہ مہک آ جاتی ہے تو نبی پاک کا دیوانہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بولتا ہے اے دنیا کے لوگوں تمہارا سینہ سینہ ہوگا، نبی پاک کے دیوانے کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت پاک کی تلاوت کی ہے، جو کہ سرپنچ جی کی برسی کی تاریخ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور موت آتی ہے، موت ایک عنوان ہے، موت جب لکھتے ہیں تو میم اور واو اور 3 حرف کا مجموعہ تے مل کر کے 3 حرف کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی موت کے اندر 3 حرف ہے، کفن کے اندر 3 حرف ہے، دفن کے اندر 3 حرف ہے، لحد کے اندر 3 حرف ہے، قبر کے اندر 3 حرف ہے، حشر کے اندر 3 حرف ہے۔ ان 3 حرفوں کا مجموعہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، اے انسان تیرے زندگی کے بھی 3 دور ہے، تیرا بچپن ایک دور ہے، تیری جوانی ایک دور ہے، تیرا بڑھاپا ایک دور ہے، آخر موت ہے کیا؟ آج جب موت کی بات آتی ہے تو اچھے خاصے لوگ یہ کہتے ہیں گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، سوئم کی فاتحہ ہو محفل ہو تو موت کا ذکر ہوتا ہے، 10ویں کی فاتحہ ہو محفل ہو موت کا ذکر ہوتا ہے، 20ویں کی فاتحہ ہو محفل ہو موت کا ذکر ہوتا ہے، 30ویں کی فاتحہ ہو محفل ہو موت کا ذکر ہوتا ہے، سالانے کی فاتحہ ہو محفل ہو موت کا ذکر ہوتا ہے، جہلم کی فاتحہ ہو محفل ہو تو موت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ علماء کو کیا ہو گیا ہے، خطیبوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر وقت موت کا ذکر کرتے ہیں، موت کا ذکر کر کے ہم کو ڈرانے آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے قوم کے باشعور لوگوں، آپ نے موت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اگر موت کو سمجھ لو گے تو موت کے ذکر پر ڈرو گے نہیں بلکہ موت کے آنے پر مسکرانے لگو گے، موت کا ذکر سن کر کے خوشیوں میں جھومنے لگو گے۔ آج یہ ہوتا ہے، موت جب آتی ہے، موت کا جب ذکر ہوتا ہے اور موت اگر کسی کے اوپر واقع ہو جاتی ہے تو دیکھا یہ جا رہا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹی رو رہی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا بیٹے رو رہے ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا بھائی رو رہا ہے، بیوی کی موت ہو گئی بچے رو رہے ہیں، شوہر کا انتقال
انتقال ہوا، بیوی رو رہی ہے، دنیا کے لوگ یہ سوچتے ہیں موت آتی ہے تو ایک انسان کے گھر کو ویران کرنے آتی ہے، موت آتی ہے تو ایک انسان کے گھر کو برباد کرنے آتی ہے، موت آتی ہے تو ایک انسان کے گھر کو رلانے کے لیے آتی ہے۔ یہ دنیا کے لوگوں کی سوچ ہے، لیکن اے نبی کے دیوانوں، یہ موت کسی کو ویران کرنے نہیں آتی ہے، موت کسی کو رلانے نہیں آتی ہے، موت کسی کے گھر کو برباد کرنے نہیں آتی ہے، بلکہ موت آتی ہے تو ایک عاشق کو معشوق تک پہنچانے آتی ہے، موت آتی ہے تو ایک امتی کو نبی کا دیدار کرانے آتی ہے، موت آتی ہے تو ایک وفادار کو دونوں عالم کے سرکار سے ملاقات کرانے آتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بتائیے ذرا کہ موت آتی ہے تو ایک گنہگار کو آقا کے چہرے کا دیدار کرانے آتی ہے۔ تو ہم موت کا جب ذکر ہو تو گھبرانا نہیں، موت کا ذکر ہو تو مسکرانا، جی اور یہ کہنا کہ اے موت، جب تیرے آنے سے نبی کا دیدار ہے تو آ جا، خلوت میں آنا ہے تو آ جا، جلوت میں آنا ہے تو آ جا، سفر میں آنا ہے تو آ جا، مکان میں آنا ہے تو آ جا، میدان میں آنا ہے تو آ جا، کھلیان میں آنا ہے تو آ جا، قبرستان میں آنا ہے تو آ جا، جہاں تجھے آنا ہے آ جا۔ اے موت تو آ، کیونکہ تیرے آنے سے نبی کا دیدار ہوگا۔ تو ایک پردہ ہے، تو ایک دیوار ہے، اور جب تو آئے گی تبھی نبی کا دیدار ہوگا۔ تو اے موت تو آ، تاکہ میں نبی کا دیدار کر لوں، کیونکہ نبی کا دیوانہ دنیا میں آیا ہے، اپنے آپ کے لیے نہیں آیا ہے، مدینے کے رسول پاک کے لیے آیا ہے، اور جو رسول پاک کے لیے آیا ہے تو مال کو نہیں دیکھتا ہے، آمنہ کے لال کو دیکھتا ہے۔ وہ اور لوگ تھے جنہوں نے ریال کو دیکھا، غلامان مصطفیٰ نے آمنہ کے لال کو دیکھا، اور ہر ایک کو کہہ دیا اے دنیا کے لوگوں، تمہیں خزینہ چاہیے، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہمیں ہمارے آقا کا مدینہ چاہیے۔ اور مدینہ تو حضرات، موت ایک ڈراؤنی شے ہے، لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے نہیں ڈراؤنی شکل نہیں بلکہ سکون کی چیز ہے۔ لیکن آؤ پہلے موت کے بارے میں غور کریں، موت ہے کیا؟ بزرگوں نے کیا کہا موت کے بارے میں؟ تو کوئی یہ کہتے ہیں موت بہت تکلیف دینے والی شے کا نام ہے۔ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا سے پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں موت کی تکلیف تو ایسی ہے کہ اگر کوئی مجھ کو تلوار کے 1000 زخم کو مارے تو میں 1000 زخم کو کھانے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر موت کی تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا گیا آپ کی نظر میں موت ہے کیا؟ تو آپ کہتے ہیں جس طرح کسی کانٹے دار پیڑ کے اوپر ایک نرم و نازک کپڑے کو ڈال دیا جائے اور بعد میں کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح اس کے کپڑے کے ریزے ریزے بکھر جاتے ہیں، تار تار بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی ایک مرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا گیا آپ بتائیے آپ کی نظر میں موت ہے کیا؟ تو اللہ کی خلیل ابراہیم پیغمبر یہ کہتے ہیں اے موت کے تعلق سے گفتگو کرنے والے، موت کے بارے میں بعد میں تو سوچنا، پہلے وہ فرشتہ جو موت کو لینے آتا ہے، روح کو لینے آتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کر لے، تجھے خود بخود پتا چل جائے گا موت ہے کیا۔ ہم نے عرض کی ہے اللہ کے خلیل آپ ہی بتا دیجیے۔ تو آپ کے سیرت پاک کا ایک ورق میرے نظر کے سامنے آ گیا کہ آپ سیر و تفریح کی غرض سے چلتے چلتے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت ملک الموت سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے کہا اے ملک الموت، تم لوگوں کی روح کس طرح نکالا کرتے ہو؟ تو ملک الموت کہتے ہیں میں لوگوں کی روح 2 شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہوں۔ نافرمان انسان کی روح بڑی ڈراؤنی شکل و صورت کے ساتھ نکالتا ہو، اور فرما بردار انسان کی روح کو بڑے حسین شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہو۔ اللہ کے خلیل نے کہا اس شکل میں دیکھنا چاہتا ہو
جو شکل لے کر کے نافرمان انسان کے پاس آپ جاتے ہیں، ملکل موت نے کہا آنکھیں آپ بند کیجئے، اللہ کے خلیل نے آنکھ کو بند کی ہے، جیسے ہی آنکھ آپ نے کھولی آپ کی نظر کے سامنے ایک کالا کلوٹا انسان کی شبیہ کھڑی دکھائی دے رہی ہے، جس کے بال سر سے لے کر پیر کی پڈلی کے برابر لمبے ہیں، دانت 12 فٹ کے نکل چکے ہیں، آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہے، کان ہاتھی کے کان کے برابر ہے، ہونٹ سینے تک لٹکا ہوا ہے، منہ سے بھاپ نکل رہا ہے، ہاتھ کے اندر ایک کانٹے دار کوڑا موجود ہے اور وہی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم پیغمبر یہ کہتے ہیں آپ پر غشی ہو طاری ہو جاتی ہے، یہ شکل دیکھ کر کے آپ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا اے ملکل موت، اگر کسی انسان کو جہنم میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے، صرف تمہاری ڈراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے عذاب کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں اب میں وہ خوشنما شکل و صورت دیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نیک اور فرما بردار بندوں کے پاس آپ لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت ملکل موت نے کہا آنکھیں آپ بند کیجئے، جیسے ہی آنکھ کو بند کی ابراہیم پیغمبر نے اور آنکھ کھولی ہے آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک 18 سالہ بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا دکھائی دے رہا ہے، جس کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی خوشبو کو سونگھ کر کے آپ نے کہا اے ملکل موت، اگر کسی جنتی انسان کو جنت میں نہ ٹھہرایا جائے، صرف تمہارے جسم کی خوشبو چڑھا دی جائے تو اس کے آرام کے لیے بڑا کافی ہوگا۔ صوفیاء کرام یہ بیان فرماتے ہیں وہی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، وہی معاملہ ہوتا ہے، وہ انسان نافرمان جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہے، ڈراؤنی شکل کو لے کر کے فرشتے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پیر پر کوڑے کی مار مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے ملعون انسان کی روح تو یہاں سے نکل، یہاں تک کہ کوڑے کی مار جانغ پر مارتے ہیں، سینے پر مارتے ہیں، مارتے مارتے اس کی روح کو نکال لیا کرتے ہیں۔ اور صوفی یہ تحریر فرماتے ہیں لیکن ایک وہ اللہ کا بندہ ہوئے جو اطاعت خدا اور عشق مصطفیٰ میں رہا کرتا ہے، اس کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، فرشتے بنتے ہیں سنورتے ہیں اور اس کے بعد میں 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے آتے ہیں، پیر کے پاس پہنچ جاتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے، آواز آتی ہے اے فرشتے یہاں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی پیر سے اللہ کے گھر مسجد کی جانب جایا کرتا تھا۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ہاتھ کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے ان ہاتھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی ہاتھ سے اس نے صدقہ خیرات کیا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، منہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آواز آتی ہے اس منہ سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی منہ سے اس نے اللہ اللہ کہا ہے، یا رسول اللہ کہا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، درود پاک کو پڑھا ہے، نبی پاک کا ذکر کیا ہے، نعت پاک مصطفیٰ میں اپنی زبان کو لگایا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے کان کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے ان کانوں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی کان سے قرآن کی تلاوت سنی ہے، اسی کان سے اذان کے کلمات کو سنے ہیں، اسی کان سے درود کے جملے کو سنے ہیں۔ فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے آنکھ کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے ان آنکھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، گنبد خضرا کو دیکھا ہے، مسجد کے میناروں کو دیکھا ہے، اللہ کے مزاروں کو دیکھا ہے، قرآن کے پاروں کو دیکھا ہے۔ اب فرشتے خدا کی بارگاہ میں عریضہ رکھتے ہیں مولا زمین پر تیرا ایک ایسا بندہ ہے جو اس کے جسم سے آواز آ رہی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، پیر بول رہا ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، ہاتھ سے آواز آتی ہے یہاں روح نہیں نکال سکتے، زبان کی گویائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، کان کی سنوائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، آنکھ کی بینائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے۔ اے مولا اس کے جسم کا سارا وجود یہی بول رہا ہے، تو بتا تیرے اس بندے کی روح کیسے نکالی جائے؟ تو خدا وحدہ لا شریک جواب دیتا ہے اے میرے فرشتوں وہ میرا بندہ میرے حبیب کا سچا دیوانہ تھا، اٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، بیٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، چلتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، کھاتا تھا میرے حبیب کی محبت میں۔ ایسا کرو کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو اور بسا دو۔ فرشتے پوچھتے ہیں مولا وہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ طریقہ بتاتا ہے اپنی سیدھی ہتھیلی میں میرے حبیب کا نام محمد لکھ لو اور مرنے والے انسان کے سامنے اپنی ہتھیلی کو کھول دو۔ چنانچہ فرشتے نام نبی کو لکھ کر کے عاشق مصطفیٰ کے سامنے جب پہنچتے ہیں جسم سے خود بخود روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کو چومنے لگتی ہے اور فرشتے اس کو جنتی
کپڑے میں سمیٹ لیا کرتے ہیں. ایک بندے مومن کی شان ہوتی ہے کہ جسم سے روح نکالی نہیں جاتی ہے بلکہ جسم سے خود بخود روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کو چومنے لگتی ہے. اب جو لوگ نام نبی کے چومنے پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ اپنا علاج سوچ لے. ان کے یہاں چومنا بدعت ہے, ہمارے یہاں چومنا نبی کی محبت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ تاج الشریعہ. حضرات بندے مومن کی روح نکل گئی اور گئی تو کہاں گئی؟ پہلے آسمان پر فرشتے لے کر کے پہنچے. آواز آتی ہے کون ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب دیتے ہم دنیا سے آ رہے ہیں, فلاں انسان کی روح کو لے کر کے آ رہے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے نے استقبال کیا اور کہا یہ انسان بڑا اچھا تھا, اس کی روح کو ہمارے پاس رہنے دو. فرشتے کہتے نہیں, اس کی منزل اور اعلیٰ ہے. دوسرے آسمان پر پہنچے, وہاں بھی ایسا ہی استقبال کلام ہوا. تیسرے آسمان پر پہنچے تو چوتھے آسمان پر پہنچے, پانچویں آسمان پر پہنچے, چھٹے آسمان پر اس بندے مومن کی روح کو لے کر کے فرشتے پہنچے ہیں. یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر فرشتے لے کر کے پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو حکم دیتا ہے اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے, اے اسرافیل میرے اس بندے کی روح کو تم لے لو اور 70,000 فرشتوں کو لے کر کے اس کے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا میں لگ جاؤ. یہ بندے مومن ہے جس کی مغفرت کی دعا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. آج کچھ لوگ کہتے احسان ثواب مت کرو, 10واں 20واں 30واں 40واں مت کرو, برسی مت کرو, یہ ساری چیزیں خرافات اور بدعت ہیں. مگر اے نادانو, تمہیں کیا معلوم یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو عرش اعظم کے پاس بیٹھ کر کے بندے مومن کے احسان ثواب کی دعائیں کر رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, علماء بھی بیان فرماتے ہیں, ایک بندے مومن جب چلتا ہے تو اس کے کندھے پر 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے نام اعمال کو لکھا کرتے ہیں, جس کو ہمارات کرامن اور کاتبین کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں. یہ فرشتے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو آخر جاتے کہاں ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا, کبھی آپ نے سوچا؟ تو آؤ میں آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کرتا ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا جس انسان کے اوپر تو نے مسلط مجھے کیا تھا وہ انسان دنیا سے جا چکا ہے, اس کی موت ہو چکی ہے, اب مجھے آسمان میں تو جگہ دے دے رہنے کے لیے. خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آسمان تو میرے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے مولا زمین میں کہاں مجھے ٹھہرنا ہے, اسی جگہ کا تو انتخاب فرما دے, میں وہی ٹھہر جاؤ اور تیرے ذکر و فکر میں لگ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو میری اطاعت میں اور میرے حبیب کی محبت میں رہتا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے, تو اے میرے فرشتے اس کے قبر کے سرہانے چلے جاؤ اور اس کے قبر کے سرہانے بیٹھ کر کے سال ہا سال فاتحہ کرنے میں لگ جاؤ. آج ہم 10ویں 20ویں کی فاتحہ کریں تو لوگ کہتے یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ ناجائز ہے. ارے نادانو, یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں جو 1-2 دن نہیں صبح قیامت تک بندے مومن کے قبر کے سرہانے بیٹھ کر کے فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں. تو ایسی زندگی بنا لو, بیٹا فاتحہ پڑھے نہ پڑھے, اولاد فاتحہ پڑھے نہ پڑھے, بھائی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے, انتقال کے بعد میں اللہ کے فرشتے ہمارے قبر کے سرہانے بیٹھ کر کے فاتحہ پڑھنے میں لگ جائے. پتہ یہ چلا یہ فاتحہ پڑھنا کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ نبی پاک صاحب الاولاد کی پیاری شریعت سے ثابت ہے. اور دیکھیے جب کسی بندے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو بعد انتقال مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, فلاں خاتون کا انتقال ہو چکا ہے, ان کو نہلایا جائے گا, کفنایا جائے گا, ان کو فلاں وقت ان کی نماز جنازہ ہوگی اور دفن کیا جائے گا. ادھر لوگوں نے تیاری سب کر دی, گھر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں جسم سے روح نکل چکی ہے, اب وہ بولے گا نہیں, اب وہ دیکھے گا نہیں, اب وہ کوئی چیز سنے گا نہیں. انسان یہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے مگر حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کسی انسان کی جسم سے روح نکل جاتی ہے تو بعد انتقال وہ انسان دیکھتا بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ بولتا بھی ہے. اے میرے آقا, وہ آپ کا امتی کیا دیکھتا ہے, کیا بولتا ہے, کیا سنتا ہے,
تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے مومن کی لاش کو اٹھا کر کے کسی تختے کو پلٹایا جاتا ہے اور اس کو نہلایا جاتا ہے تو بندے مومن کلام کرتا ہے اور گفتگو کر کے اپنے عزیزوں سے کہتا ہے اے مجھ کو نہلانے والے ذرا پانی کی گرمی کو کم کر لو، کیونکہ موت کے چنگل نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے جو پانی کی گرمی کو بھی برداشت کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب اس کو نہلا لیتے ہیں اور کفنانے کی باری آتی ہے تو پھر میت کلام کرتی ہے اے مجھ کو آخری پوشاک دینے والے، اے مجھ کو کفن کے کپڑے پہنانے والے، دیکھ تیرے ساتھ بھی یہ سلوک ہونے والا ہے، اس منزل کے قریب آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اب اس کے بعد میں لوگ اس کو جب لے کر کے چلتے ہیں تو کیسا منظر رہتا ہے، جیسے ہی لوگوں نے کاندھے پر اٹھایا گھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، پڑوسیوں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، رشتہ داروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور کیوں نہ روئے، صبر نہیں ہو پا رہا ہے، صبر نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ ایک بیٹا سوچ رہا ہے میرا باپ جا رہا ہے، ایک بھائی دیکھ رہا ہے میرا بھائی جا رہا ہے، ایک چہیتا دیکھ رہا ہے میرا چہیتا جا رہا ہے، ایک رشتہ دار دیکھ رہا ہے میرا رشتہ دار جا رہا ہے، ایک بیوی دیکھ رہی ہے میرا شوہر جا رہا ہے، ایک بیٹی دیکھ رہی ہے میرا باپ جا رہا ہے۔ اب سب لوگ رو رہے ہیں، لیکن اگر جانے والا ایمان کے ساتھ جاتا ہے، جانے والا شان قرآن کے ساتھ جاتا ہے، جانے والا مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جاتا ہے، جانے والا محبت مصطفیٰ کو لے کر کے جاتا ہے، جانے والا عبادت خداوندی کا خزانہ لے کر کے جاتا ہے، تو روتا نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، اپنے عزیزوں سے کہتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے، بیٹی روتی ہے، کنبے قبیلے کے لوگ روتے ہیں تو کفن کے اندر کہتا ہے لہج میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اے میرے عزیزوں، یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہو۔ لوگ روتے ہیں مگر وہ روتا نہیں ہے، کفن کے اندر کہتا رو نہیں، میں مکان بدل کر کے مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ مکان بھی مصطفیٰ کا تھا، وہ مکان بھی مصطفیٰ کے در سے ملنے والا ہے، رو نہیں میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں۔ اب لوگ لے کر کے چل رہے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی کو چوٹ لگ جائے اور اس چوٹ کے بعد میں کوئی کسی کو پھول پیش کر دے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا ہے نا؟ اگر یہ عالی جناب محمد خان صاحب ہیں، یہ حضرت علامہ جاوید صاحب ہیں، اور بھی بے شمار علماء سید صاحب تشریف فرما ہیں، کسی کو چوٹ لگ جائے، چوٹ کے موقع پر کوئی ہار پہنائے تو کیا ہوگا؟ کہیں گے بہت بڑا اس کا دشمن ہے جو ہار کو پہنا رہا ہے۔ چوٹ لگ جائے، کوئی کپڑے کا تحفہ دے تو کیا کہیں گے دنیا کے لوگ؟ چوٹ لگ جائے، چوٹ کے بعد میں خوشبو لگایا جائے تو لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا جانی دشمن ہے جو غم کے موقع پر خوشبو اس کو پیش کر رہا ہے۔ اے مسلمان، تجھے ہو کیا گیا ہے کہ ایک جانے والا اس کے جسم پر کتنی بڑی چوٹ کہ اس چوٹ کے بارے میں ظاہری طور پر چل نہیں سکتا، ظاہری طور پر بول نہیں سکتا، ظاہری طور پر دیکھ نہیں سکتا، ظاہری طور پر کچھ حرکات و سکنات کر نہیں سکتا۔ ایسے موقع پر اس کو نہلایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے، خوشبو لگائے جا رہے ہیں، پھولوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، کاندھوں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا اے مسلمان، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اتنی بڑی چوٹ پر یہ دھوم دھام، یہ شان و شوکت، یہ اہتمام کیوں ہے؟ تو عاشق نے کہا اس میں بہت بڑے راز کی بات پوشیدہ ہے۔ ہم نے کہا کون سی؟ کہا آنکھوں کو صاف کر دو، چہرے کو چمکا دو، کافور کو لگا دو، عطر کا چھڑکاؤ کر دو اور اچھے کپڑے پہنا دو، پھولوں کا ہار ڈال دو۔ ہم نے کہا کیا راز ہے؟ کہا آنکھوں کو اس وجہ سے صاف کیا جا رہا ہے کیونکہ انہی آنکھوں سے دونوں عالم کے سرکار کو دیکھنے جا رہا ہے، خوشبو کو لگایا جا رہا ہے، پھولوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور نبی کی بارگاہ میں عریضہ رکھا جاتا ہے یا رسول اللہ دنیا کے کپڑے پہنانا میرا کام تھا، جنتی کپڑے دلانا آپ کا کام ہے، دنیا کے خوشبو لگانا میرا کام تھا، جنتی خوشبو سے قبر کو معطر کرنا آپ کا کام ہے۔ اے میرے آقا، اپنے کاندھے سے اٹھا کر کے قبرستان تک لانا میرا کام تھا، اور قبرستان سے لے کر کے جنت تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج
تاج الشریعہ. زندہ باد. اب لوگ لے کر کے جا رہے ہیں, لے جانے کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں کیا اور کچھ کرتے ہیں؟ جنازے کی نماز بھی تو پڑھتے ہیں. جی ابھی جنازے کا ذکر نہیں میں نے کیا ہے, ابھی لوگ لے کر کے چل رہے ہیں. لے کر چلے پھر ایک جگہ روک کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. آپ نے عالی وقار حسن بھائی جی حسن بھائی سرپنچ. جی سرپنچ جی حسن بھائی. حسن بھائی سرپنچ صاحب مرحوم, وہ انتقال سے پہلے جب مسجد میں گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا, یا آج کوئی انسان مسجد میں جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا, فجر میں گیا تو امام آگے وہ پیچھے نا, مقتدی تو پیچھے ہی ہوتا ہے. جی جی ظہر میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے, عصر میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے, مغرب میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے, عشاء میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے, جمعے میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے, عید و بقرعید میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے. لیکن جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا امام آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ بتائیے. واہ واہ. جانے والا امام سے آگے اور امام اس کے پیچھے, یہ آپ نے دیکھا ہے. آخر کیا معاملہ ہے امام صاحب؟ ساری نماز میں آپ آگے, فجر میں آپ آگے, ظہر میں آپ آگے, عصر میں آپ آگے, مغرب میں آپ آگے, عشاء میں آپ آگے, جمعے میں آپ آگے, عید و بقرعید میں آپ آگے, اور جنازے کی نماز میں آپ پیچھے کیوں؟ تو امام صاحب کہیں گے آج اس کی شان بڑھ گئی ہے, آج اس کا مقام بڑھ گیا ہے, آج اس کی عظمت بڑھ گئی ہے. ہم نے کہا کیا ہوا, کون سی بات ہو گئی؟ کہا آج وہ مجھ سے پہلے رسولوں کے رسول کو دیکھنے جا رہا ہے, کائنات کے والی کا دیدار کرنے جا رہا ہے. اور لوگ گاٹھا دے رہے ہیں, نمازی بھی پیچھے ہے, لوگ گاٹھا دے رہے ہیں, حاجی بھی پیچھے ہے, لوگ گاٹھا دے رہے ہیں, عالم بھی پیچھے ہے, لوگ گاٹھا دے رہے ہیں, پیر بھی پیچھے ہے, لوگ گاٹھا دے رہے ہیں, مقتدی بھی پیچھے ہے, لوگ گاٹھا دے رہے ہیں, پیر بھی پیچھے ہے, لوگ گاٹھا دے رہے ہیں, مفتی بھی پیچھے ہے. ہم نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو قبر